السلام علیکم، سہیل خان اپنے یوٹیوب چینل میں آپ سے مخاطب ہے۔ ناظرین، وفاقی حکومت پاکستان کی تحریک انصاف نے گزشتہ روز اپنا تیسرا بجٹ جو کہ سال 2021-22 کا پیش کیا۔ یہ بجٹ تقریباً 8.487 کھرب روپے کا بجٹ تھا، اور یہ بجٹ یہ ایک تاریخی بجٹ ہے پاکستان تحریک انصاف حکومت کا، کیونکہ اس میں عوام کی فلاح و بہبود کے لیے بہت سارے اقدامات اٹھائے گئے ہیں۔ بجٹ میں ایسے اقدامات اٹھائے گئے ہیں، بجٹ میں عوام کی فلاح و بہبود کے لیے ایسے چیزوں کا وعدہ کیا گیا جس کا تعلق ڈائریکٹ عوام کی فلاح و بہبود سے ہے۔ آج ہم اس پر جو بجٹ تو ویسے پورا تقریباً 80 صفحات پر مشتمل، اس میں بہت سارے سیکٹرز کو، بہت ساری چیزوں کو، ٹیکس کے حوالے سے چیزوں کو کور کیا گیا، لیکن میں آپ کو ان چیزوں سے آگاہ کروں گا، اس پر ہم بحث کریں گے جن کا تعلق ایسے فلاح و بہبود سے جن کا تعلق ڈائریکٹ عوام سے ہے۔ اگر ہم بجٹ کا تھوڑا سا جائزہ لیں تو اس میں جو خاص کر جو عوام کی جو مقبولیت کا جو راز ہے اس بجٹ میں، اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے جو اقدامات اٹھائے گئے ہیں، وہ ہے عوام کی جو تنخواہوں کے حوالے سے، سرکاری ملازمین کی تنخواہیں، پبلک سیکٹر میں جو تنخواہیں ہیں، جس طرح زراعت کے شعبے میں، صنعت کے شعبے میں، تعلیم کے شعبے میں، صحت کے شعبے میں، اور ایون سوشل سیکٹر کے تمام شعبوں میں اس بجٹ کو ایک تاریخی بجٹ قرار دیا گیا ہے۔ اور اس پر چونکہ جس طرح عام طور پر بجٹ پاس کیا جاتا ہے، جو اپوزیشن ہوتی ہیں وہ ایک روایتی تنقید کرتی ہے، لیکن اس بجٹ میں بھی اپوزیشن نے باقاعدہ تنقید کی ہے، لیکن ایک روایتی تنقید ہے، اور ابھی تک اپوزیشن کے ارکان یا اپوزیشن کی کوئی جماعت اس بجٹ کو ٹیکنیکل کی بنیادوں پر کوئی اس طرح جواز نہیں پیش کر سکی جس پر اس بجٹ کو اس پر تنقید کا نشانہ بنایا جا سکے۔ اور اس بجٹ کی خاص جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اس عوام دوست بجٹ اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والے، چاہے جس کا تعلق صنعت سے ہو، زراعت سے ہو، سوشل سیکٹر سے ہو، کسی بھی شعبے نے اب تک اس بجٹ پر تنقید نہیں کی، جس کا واضح ثبوت یہ ہے کہ عوام کے جو ملک کے صنعت کار ہیں، جو ملک کے کاشتکار ہیں، جو ملک کے سوشل سیکٹر سے تعلق رکھنے والے جو افراد ہیں، جو ادارے ہیں، انہوں نے اس بجٹ پر بڑے اطمینان کا اظہار کیا، اس بجٹ سے خوش ہیں۔ آج ہم اس کے چیدہ چیزوں پہ تھوڑا آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ خاص طور پر پہلا جو ہم اس کا جو خاص جو ہے وہ تنخواہوں کے حوالے سے کریں گے۔ اس بجٹ میں سرکاری ملازمین کے لیے 10% کا اعلان کیا گیا، جبکہ پرائیویٹ سیکٹر میں یہ کوشش کی گئی ہے کہ یہ یقینی بنایا گیا ہے کہ ایک عام مزدور کار جو طبقہ ہے وہ کم از کم اس کی جو منیمم ویجز ہیں، جو ان کی جو تنخواہیں یا جو ان کی جو مرات ہیں یا جو ان کی آمدنی ہے، وہ تقریباً 20,000 روپے ہو۔ پہلے یہ کیا جاتا تھا تقریباً عام جو منیمم ویجز تھے وہ تقریباً 17,000 روپے تھی، لیکن اب پرائیویٹ سیکٹر میں خاص کر جو منیمم ویجز جو دیے جائیں گے وہ 20,000 روپے ہوگی۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس بجٹ میں حکومت وقت نے، تحریک انصاف حکومت نے یہ عائد کی ہے کہ کم از کم جو اجرت لو پیڈ والے جو ملازمین ہیں ان کو کم از کم اجرت جو ہے وہ 20,000 روپے ہوگی۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہ چونکہ اس بجٹ کو عوامی فلاح و بہبود کے لیے بیسٹ بجٹ قرار دیا جاتا ہے۔ دوسری طرح جس طرح میں نے کہا کہ عوام دوست بجٹ ہے، تو اس پہ زراعت اور صنعت کے شعبے کے حوالے سے جو تبدیلیاں لائی گئی ہیں، جو اقدامات کیے گئے، وہ بھی میں آپ سے شیئر کروں گا۔ اس میں یہ کہ ملازمین کی جو تنخواہیں وہ 10% ہیں، اور جو کہ سرکاری ملازمین کی جو کہ پبلک سیکٹر میں جو ہے ان کی تنخواہیں جو ہیں وہ 20,000 تک بڑھائی گئی ہیں۔ اس طرح جو حکومت کے جو سرکاری ملازمین ہیں ان کا جو 10% ہے، اور اس طرح جو پرائیویٹ سیکٹر کی وجہ سے جو 20,000 کرے گی، اس کا جو فیصد ہے تناسب ہے وہ 14%۔ تو یہ ایک عوام دوست بجٹ گردان دیا جا سکتا ہے، اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے ایک بہترین بجٹ ہے۔ اس طرح جو خاص بجٹ جو اس میں جو میں کہہ رہا ہوں کہ عوام دوست بجٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کی تحریک انصاف نے ایک جو کہ انقلابی قدم اٹھایا ہے، وہ ہے IMF نے جو کنڈیشنز رکھے تھے حکومت پاکستان کے سامنے۔ آپ کو پتہ ہے کہ IMF انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ نے حکومت کے سامنے یہ مطالبات رکھے تھے کہ آپ نے کم از کم بجلی کی نرخوں میں آپ نے اضافہ کرنا ہے، بجلی کی قیمتوں میں آپ نے اضافہ کرنا ہے۔ اور دوسرا جو IMF کا جو میجر مطالبہ تھا وہ یہ تھا کہ عام جو لوگوں کی جو آمدنی ہے اس پر ٹیکس لگایا جائے، لیکن موجودہ حکومت تحریک انصاف کی حکومت نے انقلابی قدم اٹھایا، اور نہ تو بجلی کی قیمتوں پر ٹیکس کا اضافہ کیا، بجلی کی قیمتیں بڑھائیں، اور نہ ہی جو عام آمدنی کے جو ہے لوگوں کی آمدنی ہے اس پر جو ہے
ٹیکس نہیں لگایا. تو یہ بھی ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے اور اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ عوام دوست بجٹ اس کو گردان دیا جا سکتا ہے. اسی طرح انڈسٹریل سیکٹر میں اگر آپ دیکھیں یہ بھی ایک بہت بڑی انقلابی کارروائی ہے, انقلابی اقدام ہے موجودہ حکومت کا, پاکستان تحریک انصاف حکومت کا, کہ جس میں انڈسٹری کے سیکٹر میں جو ہے انہوں نے اس پر جو چیزیں منگوائی جا رہی ہیں, جو انڈسٹریل جو ہمارے جو صنعتی شعبہ ہے وہ جب کوئی را مٹیریل منگواتے ہیں تو اس پر انہوں نے ٹیکس کم کر دیا ہے. اسی طرح انڈسٹریل شعبے یعنی صنعتی شعبے کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں انڈسٹریل شعبے میں بھی بہت انقلابی اقدامات اٹھانے کا ایک اعادہ کیا گیا اس بجٹ میں, اور وہ یہ کہ صنعتی پیداوار کو بڑھانے کے لیے صنعتی شعبے کو بھی بہت زیادہ مراعات دی گئی ہیں, اور اس طرح جو صنعتی ارکان جو ہیں, جو نمائندگان ہیں, جو مالکان ہیں, اگر وہ کوئی را مٹیریل منگواتے ہیں تو اس پر بھی ٹیکس کم کر دیا گیا ہے, جس کی وجہ سے پھر اب جب صنعتوں پہ جب صنعتی پیداوار زیادہ بڑھے گی تو اس پر ملک کی ترقی کا انحصار زیادہ ہوگا. اور اس طرح جس طرح میں نے کہا کہ اگر بجلی کی قیمتیں کم کر دی گئی ہیں تو لہٰذا وہ صنعتی مالکان جو اپنی انڈسٹری چلاتے ہیں تو وہ اپنے فرض کریں اگر ایک شفٹ یا 2 شفٹیں میں چلاتے ہیں تو وہ اپنی پیداوار بڑھانے کے لیے 3-4 شفٹوں کا اضافہ کیا جا سکتا ہے. اور یہی پھر اس کا جو ڈائریکٹ جو فائدہ ہوگا وہ عوام کا ہوگا. عوام کو کیسے ہوگا؟ وہ یہ کہ ان صنعتوں میں, ان کارخانوں میں کام کرنے والے جو افراد ہیں, جو کہ مزدور کش لوگ ہیں, جو کہ محنت کش لوگ ہیں, وہ اپنے جو ہے اپنے بچوں کے لیے دال روزی کمانے میں تھوڑا زیادہ اپنی جو ہے تنخواہوں کو بڑھا سکیں گے, اور وہ اس طرح سے کریں گے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اوور ٹائم پر ترجیح دیں گے اور زیادہ سے زیادہ کام کریں گے, اور لہٰذا ان کی تنخواہوں میں پھر ہوشتبہ جو اضافہ ہوگا اور وہ اپنے گھر کے چولہوں کو آسانی سے جلائے رکھے جا سکتے ہیں اور اپنے بچوں کا پیٹ جو ہے وہ حلال رزق سے جو ہے وہ بھر سکتے ہیں. اس طرح یہ جو سوشل سیکٹر میں جو انقلابی تبدیلیاں لائی جا رہی ہیں, اس طرح زراعت کے شعبے پہ اگر ہم دیکھا جائیں تو زراعت کے شعبے میں بھی جو کہ جتنے بھی زراعت میں جو کیڑے مار دوائیاں ہیں, اس طرح زراعت کے شعبے میں اگر ایک اسی طرح ناظرین اگر ہم دیکھیں تو زراعت کے شعبے کے حوالے سے بھی بجٹ میں نمایاں انقلابی اقدامات اٹھائے گئے ہیں اور انقلابی مراعات دینے کا وعدہ کیا گیا ہے. اس تحریک انصاف کے تیسرے بجٹ میں سال 2021-22 کے بجٹ میں زراعت کے شعبے کے لیے, کاشتکاروں کے لیے, زمینداروں کو بہت مراعات دی گئی ہیں. اگر ہم ناظرین جس طرح ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور پاکستان کے تقریباً 60% لوگ جو ہیں ان کا تعلق زراعت سے ہے, کھیتی باڑی سے ہے, کاشتکاری سے ہے. تو اس کے مطلب اس بجٹ میں جو کہ کاشتکاروں کو, جو زمینداروں کو, جو زرعی شعبے کو جو مراعات دی گئی ہیں وہ بھی بڑی انقلابی ہیں. مثال کے طور پر جو کہ زراعت کے شعبے کے حوالے سے جو کہ زمیندار جو کہ کیڑے مار سپرے منگواتے ہیں یا جو مشینری منگواتے ہیں یا کوئی اور چیز جو زراعت میں شامل ہوتی ہیں جس کے اس کے پروڈکشن, جس کی اس کی فصلوں کے پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے, اس پر حکومت نے بہت زیادہ مراعات دی ہیں اور ان پر ٹیکس کم کر دی گئی ہیں, جس کی وجہ سے زراعت کے شعبے میں بہت انقلابی جو ہے ہمارے فصلوں کی پروڈکشن میں, ہمارے فصلوں کے پیداوار میں جو ہے بہت زیادہ اضافہ ہوگا. اور یہی جو اس کا جو سب سے جو قیمتی جو عنصر ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو رورل ایریاز میں, جو کہ ہمارے دیہی علاقوں میں جو ہمارے کاشتکار بھائی ہیں, جو ہمارے زمیندار لوگ ہیں, اسی جب ان چیزوں پر ٹیکس کم ہوں گے, کیڑے مار دوائیں جو ہے اسپرے ہے, جو کہ دوسری مشینریز ہیں, لوکل مشینریز یا باہر سے جو مشینری امپورٹ کی جا رہی ہے اس میں جو ٹیکس کم کر دی ہے, تو اس وجہ سے پھر زمینداروں اور کاشتکاروں کو بہت زیادہ فائدے ملیں گے اور اس طرح وہ اپنے فصلیں بڑھانے میں جو ہے نا بہت زیادہ اہم کردار ادا کر سکتے ہیں اور ان کو آمدنی ان کی زیادہ بڑھے گی. آپ کو یقین ہے, میں آپ کو اس میں یہ بھی بتاتا چلوں ناظرین کے بجٹ سے پہلے آپ کو یاد ہوگا, آپ نے میڈیا کے ذریعے پڑھا ہوگا, اخباروں میں پڑھا ہوگا کہ وزیر اعظم عمران خان نے خصوصی طور پر کاشتکاروں کو اور صنعتکاروں کو مدعو کیا تھا, اور اس میں ان کے ساتھ ملاقات میں کاشتکاروں نے جو ملاقات کی تھی اور اس پر پھر کاشتکاروں اور زمینداری طبقے نے اور زراعت سے تعلق رکھنے والے کے شعبے نے بڑے جو ہے اطمینان کا اظہار کیا تھا اور بڑے خوش تھے, اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ پاکستان کے 73 سالہ تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ہوا کہ کسی وزیر اعظم نے عوام کو اعتماد میں لیا, کاشتکار بھائیوں کو اعتماد میں لیا اور
اور انہوں نے جو تجاویز دی تھی اس پر عمران خان نے کھلے دل سے ان کو سنا، اور پھر اس کا عکس جو ہے اس بجٹ میں آپ کو نظر آئے گا، اور وہ یہ ہے کہ جو مراد دی گئی ہیں یہ وہ سفارشات تھیں، یہ وہ صلاح مشورے تھے جو کاشتکاروں نے وزیر اعظم سے بجٹ سے پہلے ملاقات کے دوران کی تھی۔ تو یہ بھی ایک تاریخی اقدام ہے اس حکومت کا، تحریک انصاف حکومت کا، کہ انہوں نے کاشتکاروں کے لیے بہت جو ہے اچھے مراد اس بجٹ میں دیے گئے ہیں۔ اور اس طرح میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ناظرین، زراعت کے حوالے سے جو اس میں رپورٹ میں کہا گیا، اس بجٹ میں کہا گیا کہ پچھلے سال چونکہ ایک وبا آئی تھی، وہ لوکس، وہ ٹنڈی بردار کیا کہتے ہیں اس کو، ٹنڈی ایک جو تھے وہ فصل کو جو خراب کر رہے تھے، اس کی وجہ سے تھوڑا کپاس کو تھوڑا نقصان ہو گیا تھا، لیکن اس کے بعد جو کہ مین کراپس ہیں وہ چاول ہے، گندم ہو گیا، اور دالیں وغیرہ ہو گئی، مکئی کی فصلیں جو ہیں خاص کر گنا، وہ اس میں بجٹ کے مطابق اس سال اور اگلے سال جو ہے وہ بہت زیادہ پروڈکشن ہوگی، پیداوار بہت زیادہ ہوگی، اور ملکی ترقی کے جو ہے میں بہت اہم کردار ادا کرے گا۔ اس طرح بجٹ میں احساس پروگرام کے تحت پاکستان بیت المال اور پاورٹی ایلیویشن، اس طرح اسپیشل ڈیولپمنٹ پیکج جو ہے حکومت نے جو اعلان کیا وہ یہ کہ ملک کے جو دور افتادہ علاقے ہیں اور جو کہ انڈر ڈیولپ ایریاز ہیں، ان لوگوں کو ڈیولپ علاقوں کے ساتھ ان کے ساتھ ہم آہنگ کرنے کے لیے انہوں نے بھی وفاقی حکومت نے ایک فنڈ کا اعلان کیا جو کہ 100 ارب روپے ہے، اور یہ اس میں سفارش کی گئی ہے کہ اس کے لیے 100 ارب روپے مختص کی جائیں گی۔ اس طرح اس حوالے سے اس میں جو صدرن بلوچستان ہے جو علاقہ ہے اس کو ترقی دینے کے لیے بھی تقریباً 20 ارب روپے مختص کیے جائیں گے، جو کہ اس بجٹ کا ایک اہم حصہ ہے۔ اس طرح ویکسینیشن کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں، جو کہ کرونا وائرس کے بعد جو حکومت وقت جو ویکسینیشن چائنا سے برآمد کرتی ہیں، اس کے حوالے سے بھی کہا گیا ہے۔ اور ناظرین، میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو چیز مفت ملتی ہے تو اس کی کوئی قدر نہیں ہوتی۔ جب سے یہ کرونا وائرس ہوا ہے اور حکومت کوشش کر رہی ہے بیسٹ سے بیسٹ ویکسینیشن جو ہے چائنا سے منگوا رہی ہیں اور لوگوں کو ویکسینیشن کرائی جا رہی ہے، تو اس پر مختلف سارے لوگ جو ہے نا افواہیں پھیلا رہے ہیں، مختلف قسم کی افواہیں پھیلا رہے ہیں اس ویکسینیشن کے حوالے سے کہ اس سے یہ ہوگا، اس سے جو ہے بالکل مطلب ایک بندہ اپاہج ہو جائے گا، مختلف قسم کے جو کنسپریسی تھیوریز ہیں وہ چل رہی ہے۔ لیکن اس کے باوجود اس میں کہنا یہ ہے کہ جو چیز مفت ملتی ہے تو اس کی قدر نہیں ہوتی۔ اگر حکومت وقت اس پر عوام سے پیسے لیتی تو پھر اس کی بہت قدر ہوتی ہے، لیکن چونکہ یہ مفت عوام کو دی جا رہی ہیں، یہ ویکسینیشن لگوائے جا رہے ہیں، اور باقاعدہ ہاسپٹلز میں، پرائیویٹ سیکٹرز کے ہاسپٹلز میں، سینٹرز میں لوگوں کو بڑے عزت سے ان کو مدعو کیا جاتا ہے اور ان کو بڑی سہولیات مہیا کی جاتی ہیں، لیکن اس کی قدر نہیں ہے۔ اگر حکومت اس پر پیسے لگاتی تو پھر اس کی بڑی قدر ہوتی۔ بہرحال ویکسینیشن کے حوالے سے اس بجٹ کے حوالے سے میں بتایا گیا تقریباً کرونا وائرس سے بچنے کے لیے 1.1 ڈالر جو ہے ارب ڈالرز 1.1 بلین ڈالرز جو ہے وہ اس ویکسینیشن کی برآمد کے لیے اس پر لگائے جائیں گے، اور یہ بھی کہا گیا کہ تقریباً اس جون تک، یعنی اس جون کے آخر تک، اس سال جون کے آخر تک تقریباً 100 ملین لوگوں کو یہ ویکسینیشن لگائی جائے گی۔ اور اس طرح کامیاب پروگرام کے تحت جو ہے 110 ارب روپے مختص کر دی گئے۔ اس پروگرام کے کامیاب ہونے کے بعد مزید بجٹ کے مطابق اس پر مزید پیسے، اس کو ایلوکیشن زیادہ ہوگی۔ اس طرح لوکل گورنمنٹس کے الیکشن کے انعقاد کے لیے بھی بجٹ میں جو ہے وہ اس کا ارادہ کیا گیا کہ لوکل گورنمنٹ الیکشن کو کرنے کے لیے، کنڈکٹ کرنے کے لیے تقریباً 5 ارب روپے مختص کر دیے گئے۔ اور اس طرح آپ کو یہ بھی بتا چلوں کہ لوکل گورنمنٹ الیکشن کے حوالے سے سپریم کورٹ میں کیسز میں پینڈنگ ہے، اور سپریم کورٹ بار بار حکومتوں پر یہ سٹریس کرتی آ رہی ہے کہ جلد سے جلد یہ لوکل گورنمنٹ الیکشن کے انتخابات کرائے جائیں، لیکن کچھ صوبوں نے، خاص کر سندھ پروونسز نے اور صوبوں نے کہا کہ مردم شماری کی وجہ سے، کیونکہ نئی سینسز ہو رہی ہے، مردم شماری ہو رہی ہے، تو اس کی وجہ سے تھوڑا ڈیلے ہے۔ لیکن بہرحال حکومت نے یقین دہانی کرائی کہ یہ لوکل گورنمنٹ الیکشن ہوں گے، تو اس کے لیے پھر حکومت نے جو ہے 5 ارب روپے لوکل گورنمنٹ الیکشن کے انعقاد کے لیے رکھے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے اس طرح 2022 میں جو شروع ہونے والی جو مردم شماری کے لیے جو وفاقی حکومت کی طرف سے 5 ارب روپے کی مختص کرنے کی تجویز کی گئی ہے۔ تو ناظرین، یہ تھے جو چیدہ جو چیزیں تھیں جو عوام دوست، جو کہ عوام کا تعلق ڈائریکٹ عوام کی فلاح و بہبود سے، وہ میں نے آپ سے شیئر کی۔ ویسے تو بجٹ میں بہت سارے چیزوں کا ذکر کیا گیا، اور سارے ٹیسٹ کے معاملات کے حوالے سے اور چیزیں سے، لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ عوام دوست بجٹ کہا جا سکتا ہے، جس میں عوام کی فلاح و بہبود کے لیے یہ اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ اور امید ہے کہ یہ بجٹ جو ہے یہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے بہتر جو ہے